أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت عزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مؤخر علماء کرام و عمائدین جماعت و بزرگان ملت، نوجوانوں، عزیز بچوں اور مائی بہنوں، میرے لیے یہ بڑی مصیبت کی بات ہے کہ یہاں دکتور عبداللہ جولم حفظہ اللہ، ناظم جامعہ دارالسلام امر آباد موجود ہیں. ان کی موجودگی میں صدارت میری اس ناچیز کی کیا معنی رکھتی ہے ایک دستور. میں گزارش یہی کرتا ہوں آئندہ کہ بڑے علماء کرام کے سامنے ہم جیسوں کو صدارت پر بٹھا کر شرمندہ نہ کریں. میں اگرچہ کہ اس مجلس کا صدر بنایا گیا ہوں، میرے نام کا اعلان ہے، حقیقت میں صدارت کے مستحق آپ ہی ہیں اور سمجھیے کہ صدارت آپ ہی کی ہے. اس کے علاوہ ناظم اجلاس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں وہ کن کن القاب سے واعظین کو، مقررین کو مدعو کرتے ہیں. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ. ایک مرتبہ اسی طرح ان کے القاب کے ساتھ ان کو دعوت دی گئی. میں ہمارے یہ نوجوان علماء کرام کی نیت پہ شک نہیں کرتا اور ان کے تعلق سے میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے ان کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان نوجوان علماء کرام کی ایسی تربیت کریں کہ آگے چل کر وہ ایک نمونہ بنے قوم کے لیے، نمونہ بنے جماعت کے لیے. ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ والے یاد آئیں، سلف صالحین یاد آئیں، صحابہ کرام یاد آئیں، تابعین یاد آئیں، تبع تابعین یاد آئیں. ایک سلسلہ چل پڑا ہے، ایک رواج چل پڑا ہے مقررین کو دعوت دیتے ہوئے بڑے بڑے القاب سے. چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جو تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں، اور جس طرح ہماری اپنے علاقے کی تنظیمیں اپنے علماء کرام کو جن القاب سے یاد کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے علماء کو بھی انہی القاب سے یاد کریں. ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ناظم اجلاس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور میرا حال یہ ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. حالت یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اس طرح کی تعریف سنتے سنتے ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہماری کہیں اس حیثیت سے ہمارا استقبال نہ ہو اور ہمیں القاب نہ دیے جائیں، تو کبھی کبھی یہ نفس چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھر دوسروں کے تعلق سے ہم بدگمان بھی ہو جاتے ہیں. بارکیف شکریہ کے ساتھ کہ یہاں کے ذمہ داران نے، یہاں کے علماء کرام نے مجھے مدعو کیا کچھ کہنے کے لیے اور مجھ کو ایک عنوان دیا اور مجھ کو عنوان کا پابند بھی کیا. ویسے صدر مجلس کسی عنوان کے پابند نہیں ہوتے ہیں، بہتر سمجھ کر کیا ہے انہوں نے حالات کی روشنی میں کہ
اصلاح معاشرہ میں مساجد کا کردار کیا ہونا چاہیے اور مساجد ہماری وہ کیسے نمونہ بننا چاہیے، اس کے اندر ایکٹیویٹیز کیسی ہونی چاہیے، مساجد کے اندر نشاطات کیسے ہونے چاہیے، اس پر کچھ کہنے کے لیے کہا ہے۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، 2 آیات سورہ آل عمران کی 196 197 اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت عصی للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، پہلا گھر روئے زمین پر جو بنایا گیا، جو عمارت سب سے پہلے تعمیر کی گئی اس زمین پر، بعض مفسرین کہتے ہیں پہلا گھر جو پہلی عمارت بنی وہ بیت اللہ، وہ کعبۃ اللہ، یعنی اللہ رب العالمین نے اس زمین پر سب سے پہلے اگر کوئی عمارت بنائی تو وہ بیت اللہ بنائی۔ عصی للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہ جو گھر ہے وہ برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرات، بیت اللہ کعبۃ اللہ مرکز ہے، اور اس کے علاوہ زمین بھر میں جتنی مساجد ہیں اس کی شاخیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ ہدایت کا مرکز ہونا چاہیے، مسجدیں جو ہوتی ہیں وہاں سے برکتیں تقسیم ہونی چاہیے۔ حضرات، جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلا گھر بیت اللہ، حضرت ابو ذر غفاری والی حدیث ہے متفق علیہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا تو بیت اللہ ہے۔ پھر سوال کیا دوسری مسجد، تو کہا کہ وہ بیت المقدس ہے۔ کتنا فاصلہ دو کے درمیان میں؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ بنانے والے فرشتے، پہلا گھر بیت اللہ، دوسرا گھر بیت المقدس۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر فرمایا، معراج کے لیے بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے لے چلے؟ کہاں سے لے چلے؟ حضرات، وہ آنے والے آتے ہیں، آپ ان کو مت دیکھیے، بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا تو بیت اللہ الحرام سے کعبۃ اللہ سے سفر کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز بیت اللہ الحرام سے کیا۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے حتیم میں، بیت اللہ کے بازو جو دیوار ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ جبریل امین آئے دیگر دوسرے فرشتے کے ساتھ، کہا یہاں جو آرام کر رہے ہیں ان میں کون ہے سب سے بہتر؟ کہا فلاں ہیں۔ تو کہا ان کو اٹھاؤ، پھر لے کے چلے بیت المقدس تک، پھر وہاں تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، پھر آپ کو وہاں سے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں، اس روئے زمین پر جو اولو العزم انبیاء تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، ان میں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی محل نہیں بنایا، کوئی بنگلہ نہیں بنایا، کوئی یادگار اگر چھوڑی ہے تو بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ فرشتوں نے سب سے پہلے بنایا۔ حالات ایسے پیدا ہوئے، طوفان آتے تھے، ان طوفانوں میں بیت اللہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کا انتظام فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت ملی کہ دنیا میں ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی۔ ہواؤں پر حکومت، جنوں پر حکومت، شیاطین پر حکومت۔ اللہ اکبر۔ چونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے، سنتے تھے۔ چونٹیوں کی بولی سننا اور سمجھنا، اللہ رب العالمین نے کیا حکومت دی، کیا بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا یادگار چھوڑی۔ میرے بھائیوں، بیت المقدس، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی یادگار چھوڑی تو مسجد نبوی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی نیت ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی ہے تو 3 مسجدیں ہیں، ایک بیت اللہ، ایک بیت المقدس، ایک مسجد نبوی۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی خدمت کرنے، بیت اللہ کی تولیت کرنے، اس کو پاک و صاف رکھنے، اس کی خدمت کرنے کا صلہ کیا عطا فرمایا؟ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے کہ جب مسلم کی حدیث ہے کہ جب میں وہاں پہنچا 7 آسمان پر میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ بیت اللہ اوپر بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جبریل امین نے بتایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیت المعمور وہ گھر ہے اللہ کا جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ اس گھر میں فرشتہ داخل ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی میں اس کو دوبارہ اس گھر میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جو کوئی اس سرزمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکان بیت اللہ کی مسجدوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیو، مسجد کو پاک و صاف رکھنا، مسجد کی خدمت کرنا، اس میں سب سے پہلے مؤذن آتے ہیں، اس کے بعد ائمہ آتے ہیں، اس کے بعد متولیان آتے ہیں، اس کے بعد دیگر مصلیان آتے ہیں، یا وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں۔ کیا بتائیں، آج سب سے آسان یہ ہے، آدمی چاہتا ہے کہ مسجد میں عہدہ مل جائے، بس منسپالٹی کے الیکشن میں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، عوامی مقبولیت تو ہے نہیں، پیسہ روپیہ خرچ بھی نہیں کر سکتے، لے دے کر چاہتے ہیں کہ مسجد میں کسی نہ کسی طرح داخل ہو جائیں، پھر مسجد کے ذریعے سے اپنی سیاست کو چمکائیں۔ کبھی MLA صاحب کو بلا رہے ہیں، کبھی چیئرمین صاحب کو بلا رہے ہیں، کبھی وقف بورڈ کے چیئرمین کو بلا رہے ہیں، ضرور بلائیے۔ غیر مسلموں کو نیت کو اللہ دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ان اللہ کے گھروں کے ذریعے سے آپ دنیا میں عزت کمانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کو مل جائے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہیں جو دنیا میں مساجد کو سیاست میں ترقی کے لیے زینے اور سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنا، پاک صاف رکھنا کن کا کام ہے؟ یہاں کچھ پڑ گیا، یہ مؤذن صاحب کہاں ہیں، متولی صاحب کہاں ہیں، اراکین کہاں ہیں، کچھ بولتے نہیں، مؤذن کچھ کرتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ فرماتے ہیں وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العالمین نے عہد لیا، وعدہ لیا، کن سے؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام سے۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ تم تولیت کرو گے، یہاں سرداری کرو گے، یہاں اپنا نام نہیں بلکہ بیت اللہ کی پاکی صفائی، جس کی دیکھ بھال کرنے کا، الطہرہ پاک صاف رکھنے کا وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے۔ اتنا عظیم کام، اتنا بہترین کام، اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے ان عظیم پیغمبروں نے بیت اللہ کی پاکی صفائی کا اہتمام کیا۔ میرے بھائیوں، مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مساجد کو کس طرح اصلاح معاشرہ میں استعمال کر سکتے ہیں، کیسے ان مساجد کو ہدایت کا مرکز بنا سکتے ہیں، کیسے ان مساجد سے ملت کو، قوم کو، معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو فائدہ مند کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی کیا تھی؟ میرے بھائیوں، صرف اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ یاد رکھیے، مومن جو بھی کام کرتا اخلاص نیت سے، مومن نوجوان، مومن بچے، بڑے، عورتیں جو بھی کام کرتے اخلاص نیت سے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سفر ہجرت پر نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پہ نکلے. ابھی خبابیں ہیں, اللہ کے نبی کی ہجرت مکمل نہیں ہوئی, راستے میں ہیں, خبا میں ہیں. آپ نے وہاں قیام فرمایا چند روزہ. پہلا کام آپ نے جو فرمایا وہ مسجد خبا کی تعمیر. مسجد جہاں مسلمان بستے ہیں, جہاں مومن بستے ہیں, وہاں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے. جیسے اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر سب سے پہلے اپنا گھر بنایا, نئی کالونی میں جہاں کہیں کوئی نئی کالونی بنتی ہے وہاں سب سے پہلے مسجد ہونا چاہیے, وہ ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بسایا مکہ مکرمہ میں, تو کیا انہوں نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے رب, میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے لا کر کسی بہت بڑے شہر جہاں ندی ہیں, جہاں نالے ہیں, جہاں کی آب و فضا بہت بہترین ہے, نہیں بلکہ بے آب و گیا صحرا میں, جنگل میں, پہاڑیوں میں. جو حضرات جا کر آئے ہیں حج میں, وہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ مکہ کہاں ہے, کعبۃ اللہ کہاں ہے. آج تو بڑی بڑی عمارتیں ہیں میرے بھائیوں, پہاڑیوں کے درمیان جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے, وہاں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لا کر بسایا. تو کیا کہا, انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے گھر جو حرمت والا ہے, عزت والا ہے, اس گھر کے پاس لا کر کے میں نے اپنے اولاد کو بسایا ہے. یہاں میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, تمام بھائیوں کو اس سلسلے میں ایک بات سے واقف کرانا چاہتا ہوں. ہم گھر بنائیں, ایسی جگہ بنائیں جہاں مسجد قریب ہو. بڑے بڑے شہروں سے, بڑے شہروں میں لوگ آتے ہیں, دیہاتوں سے آتے ہیں, قصبوں سے آتے ہیں, تعلقوں سے آتے ہیں. مسجد کے قریب مکان تو نہیں ملتے, جگہ نہیں ملتی, تو کیا کرنا چاہیے, کم سے کم اگر مسجد سے قریب ہیں, کاروبار ان کا کہیں بھی ہو, ایک نماز ضرور جو مسلک توحید کی ہے, جہاں شرک. مسجدیں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. آج سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے مساجد کی. اللہ فرماتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کی ہیں, یہاں دعوت ہونی چاہیے توحید کی, یہاں دعوت ہونی چاہیے ایک اللہ کی عبادت کی, یہاں اللہ کے نام کو بلند کیا جانا چاہیے, یہاں کتاب و سنت کی دعوت ہونی چاہیے, قرآن و حدیث کی دعوت ہونی چاہیے. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا, ایک ضروری بات یہ توجہ دلا رہا تھا, جو حضرات مسجد سے دور رہتے ہیں, ممکن ہو تو کم سے کم ایک نماز ضرور پڑھنی چاہیے. مسلک توحید کی مسجد میں ایک نماز ضرور پڑھنی چاہیے. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے, جمعہ کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے, اپنی اولاد کے ساتھ, بال بچوں کے ساتھ, اپنی خواتین کے ساتھ. اگر ہم نے یہ نہیں کیا, میرا اپنا تجربہ ہے, میرا اپنا مشاہدہ ہے, ہم نے دیکھا ہے, بزرگ تو آتے ہیں, بڑے تو آتے ہیں, مسلک کی حمیت ہے, مسلک کی غیرت ہے, لیکن بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا میرے بھائیوں, جن کی وجہ سے, جن کی محنتوں سے, جن کی کوششوں سے اللہ کی بڑی بڑی مخلوق, ایک بہت بڑی آبادی, کئی لوگ سلف صالحین کے مسلک پر آئے, کتاب و سنت کے داعی بنے, اس پر عمل کرنے والے بنے. آج ان کی اولاد کا حال یہ ہے کہ وہ مشرکانہ عقائد کے حامل ہیں, مشرکانہ عقیدوں کو اختیار کر لیا ہے, مسجد سے دور, جماعت سے دور, مسلک سے دور. حالت یہ ہے کہ دوسری جماعتیں جو کتاب و سنت کے بجائے شرک اور خرافات کی تبلیغ کرتے ہیں, ان کے سامنے سب سے وہ پہلی صف پہ ان کی اولاد نظر آتے ہیں. میرے بھائیوں, ساؤتھ انڈیا کی ایک تنظیم ہے کیرلا میں, کیرلا ندوۃ المجاہدین, KNM کے نام سے مشہور ہے. ان سے میرے بہت روابط رہے. میں نے وہاں دیکھا ان کے جو ہے نا, جو کارکنان ہوتے ہیں, ان سے جو حضرات منسلک ہوتے ہیں, ان سے یہ عہد لیا جاتا ہے, بڑی بڑی مجلسوں میں عہد لیا جاتا ہے. ایک اجتماع میں میرے بھائیوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, محتاط اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ 3 لاکھ افراد ہوتے ہیں, عورتیں 50-60 ہزار ہوتی ہیں. ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ ہم ملک کے کسی بھی کونے میں رہیں,
دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، جمعے کی نماز ہم اپنے مسلک کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کی مجلس میں رہیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارا اور ہماری اولاد کا تعلق جماعت سے ہوگا، جمعیت سے ہوگا، مسلک سے ہوگا، کتاب و سنت سے ہوگا۔ مشکل اوقات میں، پریشانی کے اوقات میں کسی نہ کسی طرح ہمارے جماعت ہمارا تعاون کرے گی، جماعت ہمارا ساتھ دے گی۔ اللہ نہ کرے، میں نے دیکھا بہت سو کو کہ بزرگ کا انتقال ہو گیا جو جماعت سے منسلک تھے، نماز تو پڑھتے تھے وہ مسلک کی مسجد میں، لیکن بچوں کو لے کر نہیں جاتے تھے، لے کر گئے جنازے کو، خرافات، کسی مشرک مولوی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ میرے بھائیوں، ایک بات درمیان میں آ گئی، میں نے کہہ دی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کیا تھی؟ وہ مسجد نبوی میرے بھائیوں گیسٹ ہاؤس بھی تھی، مہمان آتے تھے۔ آج مسجد نبوی میں جا کر دیکھیے ایک ستون موجود ہے، وہ اسطوانۃ الوفود کے نام سے، یعنی وہ ستون جہاں وفود آتے تھے، مختلف علاقوں سے وفود آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے، لوگ آنے والے وفد، آنے والے ڈیلیگیٹس اپنی بات رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد نبوی عدالت گاہ بھی تھی، یہ مسجد نبوی ہائی کورٹ بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسائل پیش ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسجد نبوی میں باقاعدہ اس کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی ممکن ہے کہ مساجد کے اندر تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، سنجیدہ احباب کی کمیٹی بنائی جائے، ہر محلے کے۔ آپ دیکھیے خدشات بہت سے ہیں، ہمارے مفروضات بہت سے ہیں کہ اگر ہم نے یہ قائم کیا اس طرح کی شرعی عدالتیں، کون ہماری بات مانے گا، کون؟ وقت نکالیے تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، انصاف کہیں ہندوستان کی عدالتوں مل رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا ہندوستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا ہے، ان بھی صاف ہوتا ہے، ان بھی صاف ہوتا ہے، انصاف تو نہیں ملتا ہے۔ شرعی عدالتیں قائم کریں مسجدوں میں، جیسے مسجد نبوی کے اندر شرعی عدالتیں تھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے مسائل آ کر پیش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل فرماتے۔ اگر تعلیم یافتہ سنجیدہ احباب بیٹھیں، وقت نکالیں، ہمدردی خیرخواہی کے ساتھ فریقین کی بات سنیں، اپنی بات پیش کریں، ہو سکتا ہے اس میں ہمیں مکمل کامیابی نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم مکمل کامیاب نہ ہوں، لیکن شروع تو کام کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس میں برکت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، اور ہماری مسجد ایک مثالی مسجد بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجدیں تھیں وہ سینٹرل بینک بھی تھی، وہاں ادھر ادھر سے جو بھی مال آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پیش کیا جاتا، حاضر کیا جاتا، جمع کیا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن صبح کی نماز میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مختلف مسجدوں کے مصلی، جو مسجد نبوی کے اطراف میں مسجدیں تھیں، مختلف مسجدوں کے مصلی صبح کی نماز میں حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے کہا شاید تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ بحرین سے ابو عبیدہ بن جراح نے بہت سا مال وہ لے کر وہ حاضر ہوئے ہیں۔ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ہمیں اطلاع ملی۔ آپ نے فرمایا خوشخبری ہو تمہیں مال ملے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے متعلق مجھے اس بات کا خوف خدشہ نہیں ہے کہ تم پر فقر و فاقہ مسلط کیا جائے گا، بلکہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ دنیا بھر کی خوشحالی، فارغ البالی، فراوانی تمہیں حاصل ہوگی۔ اگلی امتیں جس طرح مال ملنے کے بعد دنیا طلبی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مسابقہ کمپٹیشن میں جس طرح انہوں نے دنیا کمانے کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھلا دیا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مال و دولت کی زیادتی تمہیں اللہ سے غافل کر دے، دین سے غافل کر دے، دین سے دور کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقۃ الفطر زکوٰۃ کا مال آیا، اللہ کے نبی نے جمع کر دیا، مسجد نبوی میں جمع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرنا، رات بھر بیٹھے رہے، اچانک دیکھا کہ کوئی مال بھر رہا ہے،
غلہ بھر رہا ہے، پکڑ لیا وہ تو کیا کر رہے ہو جی، کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی کوئی بات نہیں، غریب آدمی ہوں یا فلاں غریب ہے، بہت پریشان ہیں، بھوکے ہیں، معاف کریں، پھر دوبارہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دیں۔ کہا چلو جاؤ جاؤ۔ دوسرے دن وہی، صبح میں اللہ کے نبی سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا پکڑو اس کو، جلدی مت پکڑو اس کو، مت چھوڑو۔ تیسرے دن آیا، پہلے دن معاف کر دیا، دوسرے دن معاف کر دیا، تیسرے دن جب پکڑ لیا کہنے لگا کہ دیکھو میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، جو کوئی اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھتا ہے، بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو پھر شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا شیطان تھا، یہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا، لیکن اس نے سچی بات کہی ہے، اس کی زندگی میں ایک سچی بات، اس نے سچی بات کہی ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، کیا آج یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر جتنی ہماری مسجدیں ہیں، تمل ناڈو میں ایک بہت اچھی بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے میرے بھائیوں کہ ایروڈ سے یا غالباً کسی شہر سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، تقریباً 1000 مسجدوں میں مسجد خدمت کمیٹی کے نام سے انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں۔ بنانے کے بعد محلے کی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، محلے میں خرچ کی جاتی ہے، فطرہ وصول کیا جاتا ہے، صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، پاکٹ بنائے جی۔ ایسے بہت سے ہمارے مصلیوں میں موجود ہیں جو ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتے، لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے، ان کے بچے ان کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، وہ اپنے علاج کے لیے پریشان ہیں میرے بھائیوں۔ آج ہماری مائی بہنیں کہاں ہیں؟ کن کن کے پیچھے پیسوں کے لیے بھاگ رہی ہیں جی؟ فلاں مٹھ اور فلاں دھرمستھڑا اور فلاں منترالیم اور فلاں سوامی فلاں کے پاس، ان کے جو سوسائٹیز بنے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر پیسے لے رہے ہیں ہماری، اور یہ ہمارے مرد اپنی عورتوں کو، یہ ہمارے مرد حضرات اپنی خواتین کو بھیج کر کے یوں سمجھیے کہ قرضہ لے کر ان کو گروی رکھ رہے ہیں۔ اتنی پابند، اتنی خائف، اتنی ڈر، اتنی خوف زدہ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اللہ کا نام لے کر مساجد کو مرکز بنایا خدمت کا، مساجد کو مرکز بنایا خدمت دین کا، انشاءاللہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، تجارتی طور پر، تعلیمی طور پر مسلمان ایک مستحکم قوم بن سکتی ہیں۔ اور مساجد کو میرے بھائیوں سب سے زیادہ تعلیم و تربیت گاہ بنانی چاہیے۔ اگر مان لیجئے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، گھروں میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اجازت دے دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ جو طلباء چاہیں، جو اسٹوڈنٹ چاہیں، ہماری مسجد آپ کے لیے کھلی ہے، دروازے کھلے ہیں، اس کا فین، اس کا لائٹ، اس کا پانی آپ استعمال کریں، آئیں یہاں بیٹھیں، یہاں پڑھیں، اسٹڈی یہاں کریں۔ گھر میں موقع نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان طلباء، مسلمان اسٹوڈنٹ، ان کے گھروں میں سہولت نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کے گھر جا رہے ہیں، غیروں کے گھر جا کر ان کے عقیدے، ان کے بد اخلاقیاں، ان کی ساری ثقافتیں وغیرہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اگر موقع ملتا ہے، کہیں جگہ ہے، مسجدوں میں کھلی جگہ ہے، کھیلنے کا موقع دینا چاہیے۔ مسجد نبوی کے اندر حبشی حضرات عید کے دن کھیلتے تھے جی، وہ جنگ کے جو کھیل ہوتے ہیں، مجاہدانہ جو کھیل ہوتے ہیں، کرتب ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، عائشہ پیچھے سے دیکھتی تھی۔ ہماری خواتین کے لیے اتنی تو گنجائش ہونی چاہیے۔ ہم نے ہماری خواتین کو اتنا پابند کر کے رکھا، اتنا پابند کر دیا کہ وہ آزاد ہو گئی۔ اتنا پابندی غیر ضروری، غیر شرعی پابندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی صحابہ کرام کو کہ مسجد میں، میرے بھائی، مسجد کو تعلیم کا مرکز بنانا چاہیے۔ بات کو سمیٹتے بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو تعمیری کام فرمایا وہ مسجد نبوی، مرکز اسلام مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ وہاں آپ نے ایک مدرسہ بنا دیا صفا کے نام سے، ایک یونیورسٹی تھی۔ میرے بھائیوں، ابوبکر صدیق کہاں کے پڑھے تھے؟ حضرت عمر کہاں کے پڑھے تھے؟ حضرت علی کہاں کے پڑھے تھے؟ عثمان غنی کہاں کے پڑھے تھے؟ معاویہ کہاں کے پڑھے تھے؟ کون سی پولیٹیکل سائنس کی ڈگری انہوں نے لی تھی؟
سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، جی یہ سب انہوں نے کہاں سے یہ حرب و ضرب کے یہ ملٹری کی جو ٹریننگ انہوں نے کہاں لی تھی؟ اسی مدرسے صفہ میں لی تھی میرے بھائیو۔ گورنر بنائے جاتے تھے معاذ بن جبل، قاضی بنائے گئے معاذ بن جبل میرے بھائیو۔ ابو سعید خدری، حضرت علی، عامل، گورنر ملک یمن کے، فلاں اور فلاں ممالک کے، یہ سب کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ مسجد کے، مسجد نبوی کے پڑے ہوئے تھے۔ مسجدوں کو ہدایت کا، تعلیم و تربیت کا مرکز بنانا چاہیے۔ یہاں ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو شاید ختم کر دوں، کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں تھیں۔ ہمارے محترم مولانا محمد علی صاحب نے کہا کہ آپ کے لیے 40 منٹ، پہلے کہا 30 منٹ، پھر کہا 35 منٹ، پھر کہا 40 منٹ، پھر وہی 30 منٹ پر آ کر میں رک گیا۔ خیر وہ ہوتا ہے ایسا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ جو حضرات ہوتے ہیں نا منتظمین، ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ مسجدوں کے اندر جو خطبات جمعہ ہیں میرے بھائیوں، ان خطبات جمعہ سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کی کوئی اتنے فائدے اٹھا سکتے اس کا شمار ممکن نہیں، بشرطے کہ خطبہ مختصر ہو، خطبہ جامع ہو، حالات حاضرہ کی روشنی میں ہو، قوم کی ضرورت کے مطابق ہو، ہفتے سے ہفتے تک آنے والے مسائل کا اس میں حل پیش کیا جائے۔ آج لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے، لوگوں کا وقت منظم ہوتا ہے۔ ہمارے خطیب لمبا خطبہ دیتے ہیں تو سامعین بھی بڑے ہوشیار ہیں، اپنے سارے کاموں سے نمٹ کر آخری وقت میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم خطبے کو مختصر کر دیں، مختصر، کوئی بھی مقرر، کوئی بھی خطیب اپنی بات اگر وہ کہنا چاہے منظم انداز میں، 20 سے 25 منٹ 30 منٹ بہت زیادہ ہے۔ بات مختصر، پھیلانا چاہے ساری رات پھیلا سکتے ہیں، پھیلانا چاہے تو گھنٹوں پھیلا سکتے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ٹو دی پوائنٹ۔ اگر ہمارا خطاب ہو، ہماری تقریر ہو، ہمارا دیکھیے اجتماع کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے، اشتہار نکالنا پڑتا ہے، چائے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، مقررین کو بلانا پڑتا ہے، کیا کچھ پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں۔ جمعہ میں تو آدمی پوری طرح تیار ہو کر آتا ہے سننے کے لیے، اور ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، روحانی کیفیت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر جو خطابات ہوتے ہیں وہ خطبات جمعہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ دور دراز سے چیخنے والوں کو، چلانے والوں کو، چیلنج کرنے والوں کو بلا کر کے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کا اپنا خطیب، آپ کے علاقے کا اپنا امام، وہ فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ معاشرے میں، سماج میں، ہمارے ماحول میں قوم کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے، کیسے ان کو قیادت کے لیے تیار کرنا ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور جو بیماری آج ہمارے اندر آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی تصویریں میں ڈالی جانے والی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ ہرگز آپ پوز لینے کی کوشش نہ کریں، علماء کرام کے پوز نہ لیجئے، ان کو مت بگاڑیے، آپ بھی نہ بگڑیے، علماء کو نہ بگاڑیے۔ کوئی عالم آ گئے باہر سے، کیا بتائیں، وارے نہیں آ رہے، کیا استغفار، یہ قوم کا امام اور قوم کا رہبر اور رہنما، ہمارے اپنے جنازوں میں شریک، ہمارے اپنے نکاحوں میں شریک، خوشی غمی کی تقریبات میں شریک، رمضان میں آنے کے بعد جو کچھ کے ہدیات ہیں آنے والے مہمان کو نواز کے بھیج دیتے ہیں۔ اور ہمارے اماموں کا، ہمارے مؤذنوں کا حال یہ ہے کہ اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، علاج کے لیے وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، اور لوگوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی مدد کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارے اپنے یہ نوجوان علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات خواہ علماء کا احترام ہونا چاہیے، استقبال ہونا چاہیے، لیکن ایسے علماء کرام کو مدعو کیجئے جن کے خطابات سے قوم کو فائدہ ہوتا ہو۔ للکارنا، جذبات میں لانا، جوش میں لانا، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن سنجیدگی سے گفتگو کرنا، سنجیدگی پیدا کرنا، لوگوں کے اندر حلم، بردباری پیدا کرنا، دینات پیدا کرنا، فہم، ذہانت و فطانت پیدا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھے علماء کا انتخاب کیجیے۔ ہندوستان، جنوبی ہند میں الحمدللہ بہت اچھے علماء ہیں، کہنے والے، بولنے والے، متقی، پرہیزگار، ان کو اہمیت دیجیے۔ اور ہماری جماعت کے نوجوانوں سے میں دردمندانہ اپیل کروں گا،
شمال کے ان علماء کرام کو ہرگز آپ اپنے اسٹیجوں پر جگہ نہ دیجئے. ذمہ دار جماعت، خادم جماعت ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ان کے آنے سے آپ کی جیبیں خالی ہوں گی، ان کے آنے سے آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اللہ ایک مختصر وقت کے لیے آپ کو فائدہ ہو جائے. ایسے جیسے بہترین خوال آ کر کے خوالی کہہ کے چلا جاتا ہے، لوگ سر دھنتے ہیں پھر سب بھول جاتے ہیں. میرے بھائیو، یہ مقامی علماء کرام کو اہمیت دیجئے، اچھے علماء کرام کو مقام دیجئے، ان کے مقام مرتبے کو سمجھیے، ان کی خدمت کیجئے اور ان سے خدمت لیجئے. مجھے کہنے کے لیے باتیں بہت سے تھیں، لیکن اذان مغرب ہونے والی ہے، اور اگر میں اور کچھ کہوں تو مجھے چٹھی ضرور آنے والی ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ نوبت میرے لیے آئے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے گزارشات ہمارے نوجوانوں سے، جماعت کے ذمہ داران سے کیے ہیں، اس میں میری نیت پہ شک نہ کیجئے. میں نے جو کچھ کیا ہے اخلاص نیت سے کہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.